آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے درمیان کیسا تعلق تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں صحیح طور کے اوپر توازن کے ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو رشتہ ہماری جنت میں جانے کا ضامن ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس وقت شہر اللہ کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں۔ ویسے تو 12 کے 12 مہینے ہی اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جس طرح مسجدیں تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ بیت اللہ کا ہے وہ کسی اور مسجد کا بالکل اسی طرح۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ اس محرم کے مہینے کا ہے، اس کو اللہ نے اپنے ساتھ ایک نسبت دے دی کہ شہر اللہ یہ میرا ذاتی مہینہ ہے، یہ بڑے احترام، بڑی عقیدت اور بڑی محبت والا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور پھر رجب، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عاشورہ کے دن فرعون سے نجات دی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، میں امید کرتا ہوں کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ ہمیں اس روزے کو رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیو، غور کیجئے گا میری بات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے، جو انسان کی پہلی صفت بیان کی ہے نا، سب سے پہلے اس بات پہ غور کیجئے، آدم کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلی صفت حضرت انسان کی اللہ نے بیان کی، وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ تو پہلی صفت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ انسان کا لرننگ پروسیس ہے، انسان سیکھتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر سیکھنے والی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس صلاحیت کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کو بطور اعجاز، بطور اعزاز ذکر کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آج ہم نے کیا سیکھا، کل ہم نے کیا سیکھا، پچھلے جمعے میں کیا سیکھا، اس ہفتے میں کیا سیکھا۔ اور یقین مانے میرے بھائیوں، جو روز کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، کیونکہ ان کو تو اعجاز اس بنیاد پہ ملا تھا کہ یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے ہر جمعے کو، ہر لیکچر کے اندر یہ سوچنا ہے کہ بھئی آج میں نے کیا سیکھا۔ اگر تو پہلے پتا تھا تو اس پہ شکر ادا کرنا ہے، اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ سیکھ لیا۔ تو لرننگ پروسیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ شیخ الحدیث بن جائیں، پی ایچ ڈی کر لیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، لرننگ پروسیس اتنا بڑی چیز ہے یہ والا عمل کہ یہ انسان کے مرتے دم تک یہ علم کا عمل ختم ہے، سیکھتا ہے انسان۔ اور انسان کی تباہی اور بربادی کا آغاز اس دن ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے سب آتا ہے۔ جیسے ہمیں تو سب کچھ آتا ہے جی، مجھے پتا ہے، مجھے زیادہ سمجھائیے، میں نے سارا کچھ سیکھا ہوا ہے۔ بھئی سیکھا تو ہوا ہے، لیکن آپ کے کردار سے تو بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کدھر سے سیکھا ہے؟ وہ سیکھا ہوا، سیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیکھا تو بہت کچھ تھا شیطان نے بھی، شیطان کو تو سب کچھ پتا ہے، بلکہ وہ تمام واقعات جو آج میں بیان کروں گا، شیطان تو ان واقعات کا گواہ ہے۔ ابلیس تو اس وقت زندہ تھا، تو دیکھنے سے، سیکھنے سے، پتہ ہونے سے اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو عمل سے پڑتا ہے۔ تو لرننگ پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں سے مبعوث فرمایا۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نہیں بنایا، میں نے انسانوں میں پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ کر آپ کی پیروی کر سکیں، آپ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اور میں قربان جاؤں آپ کی عظمت کے اوپر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے ہر نکلا ہوا لفظ تو وہی ہوتا ہے۔ آج میرے بھائیوں،
اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، محرم کیسے گزارنا ہے، سفر کیسے گزارنا ہے، ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، جمادی الثانی کیسے گزارنا ہے، اپنی غمی کیسے گزارنی ہے، خوشی کیسے گزارنی ہے، وہ میں قربان جاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بہترین نمونہ تمہارے آگے پیش کر دیا ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تم میں سے کامیاب وہ ہو گیا جو میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر گیا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں ہر عقیدے میں توازن بنانا ہے، ہر عمل میں توازن بنانا ہے، ہر طریقے کے اندر، ہر عبادت کے اندر ایک توازن بنانا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ میں قربان جاؤں میرے بھائیوں، وہ عظیم ہستیاں کہ جن کو صحابہ کرام کہا گیا، اور وہ عظیم ہستیاں جن کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، وہ گھر والوں کا کیا کسی سے مقابلہ ہے، اہل بیت اطہار، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ جس طرح حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اندر کسی قسم کی کوئی چپکلش تھی۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے انتہا محبت کرنے والے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ میں قربان جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، جنت کے سردار ہیں، حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے جاتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ کیا مقام ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین صحابی، اہل بیت اطہار کے خوشبودار پھول جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو فرماتے ہیں حسن آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ تو شکل و صورت میں جناب محمد رسول اللہ کے بالکل مشابہ ہیں۔ یعنی اگر صحابہ کرام میں اور اہل بیت اطہار کے اندر کسی کی شکل و صورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی تو وہ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا محبوب مجھے نبی کے گھرانے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، عزیز سمجھتا ہوں اس سے کہ میں اپنے گھر والوں کا خیال کروں۔ یہ تو رشتہ ہے میرے بھائیوں، کتنا کلوز رشتہ ہے۔ اور میں قربان جاؤں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی خدمت کے اندر تلاش کرو۔ اور یقین مانیں میرے بھائیوں، جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جو دل ان کا اکرام نہیں کرتا، ان کا رتبے کا خیال نہیں کرتا، ان کا موازنہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، یقین مانیں اس دل کے اندر ایمان کدھر سے آ گیا؟ وہ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا کیا مقابلہ کسی کے ساتھ؟ وہ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ میں قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور اپنے حجرے کے اندر مصروف ہیں۔ غور کیجئے اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور حجرے کے اندر ایک کام میں مصروف ہے۔ غلام باہر کھڑا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے سگے بیٹے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے صبر کیجئے، حضرت عمر بہت زیادہ مصروف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے سگے بیٹے اس حجرے کے اندر داخل ہے نہیں ہوتے، باہر انتظار کر رہے ہیں کہ میرے والد محترم فارغ ہوں تو میں ان سے ملاقات کروں۔ کچھ دیر کے بعد جنت کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک چھوٹا سا کام تھا حضرت عمر کے ساتھ، وہ ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ غلام بھی باہر کھڑا ہے اور حضرت عمر کے بیٹے بھی باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر جب تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں تو غلام سے اور اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے کوئی بات حضرت حسن نے
نہیں کہ وہ ویسے ہی چلے گئے. میں قربان جاؤں کیا مقام اور کیا رتبہ ان صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت کا تھا. حضرت عمر ادھر سے بھاگنا شروع کرتے ہیں, دوڑ کر جاتے ہیں حضرت حسن کے گھر میں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹا کر کہتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے اور ملے بغیر واپس آ گئے, کیا وجہ بنی؟ تو حضرت حسن کہنے لگے مجھے کوئی ضروری کام نہیں تھا, میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا بھی باہر کھڑا ہے, تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ مصروف ہیں, اسی وجہ سے غلام نے بیٹے کو روکا ہے تو میں ویسے ہی واپس آ گیا. میں قربان جاؤں اللہ کی قسم, یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ پڑے. آپ اتنا روئے آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور آپ نے کہا اے جنت کے شہزادے آپ کیا بات کرتے ہیں, کیا عبداللہ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے؟ کیا عبداللہ کے نانا جناب محمد رسول اللہ ہے؟ کیا عبداللہ کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے؟ اے جنت کے شہزادے آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ ہے؟ آپ اعلیٰ ہیں, عرفہ ہیں, آپ بغیر اجازت کے آیا کریں, آپ کو کسی بھی قسم کی اجازت کی ضرورت ہے؟ میرے بیٹے کا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ آپ جنت کے سردار ہیں, جنت کی خوشبو ہیں, جنت کے پھول ہیں, ہمارے سردار ہیں. آپ نے کیوں واپس آپ چلے گئے؟ آپ نے کیوں انتظار کیا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا؟ آپ کا کیا مقابلہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ مقام اور یہ مرتبہ صحابہ کرام کے دل میں اہل بیت کا تھا. جب عراق فتح ہوا نا, عراق فتح ہوا تو موتیوں کی ایک ڈبیا آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ڈبیا کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈبیا تحفے میں دے دوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. مال غنیمت آئے تو اہل بیت کا خیال ہے, تجارت کا مال آئے تو اہل بیت کا خیال ہے. تو ان صحابہ کرام کے دلوں میں بے انتہا محبت تھی, حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے کر بھیجا اور کہا کہ حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جائے اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی. میں قربان جاؤں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں اور اپنے دروازے کے پاس جنت کے شہزادوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ایک قطرہ خون کا بھی بہے, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ واپس چلے جائیں, میرے نزدیک آپ کا خون بڑا قیمتی ہے. تو ان ہستیوں کی آپس میں بے انتہا محبت. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھوا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کا دروازہ قرار دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ محبت صرف ایمان والے کرتے ہیں اور صرف منافق ہوگا جس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں, اور اللہ کی قسم جس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں وہ جنت میں جانے کا گمان بھی نہ رکھے, کیونکہ جنت میں جانے کے لیے حضرت علی کی محبت بھی ایک شرط ہے, اہل بیت کی محبت شرط ہے. جنت میں وہی دل جائیں گے میرے بھائیوں جن کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہے, عظیم ہستیوں کی محبت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کو وصیت لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں عمر آپ نے حکمرانی کا کیا اعلیٰ معیار مقرر کر دیا ہے جس پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا. یعنی آپ نے اتنا سخت معیار حکمرانی کا مقرر کر دیا ہے کہ اس پر کوئی پورا ہی نہیں اتر سکتا. میں قربان جاؤں میرے بھائیوں, کیا معیار تھا حکمرانی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیا آج کے حکمرانوں کے لیے, اللہ کی قسم ہم صرف سیرت پڑھ لیں, ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے, ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے, ہمارا کوئی افسر لگ جائے, ہمارا کوئی بدقسمتی سے کوئی الیکشن جیت جائے, ہماری چال ڈھال, ہمارا رویہ, ہمارے معاملات بالکل بدل جاتے ہیں. بلکہ اگر گھر میں سے کوئی ایک سیٹ ہو جائے نا, بلکہ لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی ایک آدھ بچہ سیٹ ہو جائے تو باقی خود بخود سیٹ ہے. بھائی ایسے سیٹ نہیں ہوتے, وہ حرام کا مال کھلاتا ہے باقیوں کو, غلط پوسٹوں کے اوپر ان کو عہدہ ان کی جاب کرواتا ہے, وہ سارا کچھ غلط ہے. یہ کیسے جائز ہو گیا کہ ایک سیٹ ہوا تو باقی سیٹ ہو گئے؟ یہ کدھر سے اسلام سیکھا ہے ہم نے؟ میں قربان جاؤں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور آپ کے سسر بیت المال سے چند درہم کی قرضہ کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ مجھے قرض دیجئے. حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے سسر سے کہ یہ مال میرا مال نہیں, یہ امت کا مال ہے, میں آپ کو ایک درہم بھی نہیں دے سکتا.
بیت المال میں سے 1 درہم بھی، پھر آپ نے اپنی ذاتی جیب میں سے جو ہو سکتا تھا اپنے سسر کی خدمت تھی. اور ہمارے سسر جان آ جائیں سارے قانون ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہوئے. آپ غور کیجئے اس بات پہ، حکمرانی کا معیار ہے. آپ شدید بیمار ہوتے ہیں، طبیب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کو شفا اس صورت میں ملے گی جب آپ شہد کھائیں گے. کیا کھائیں گے بھائیو؟ وہ غور کیجئے میرے بھائیو. ہمارا کوئی پٹواری لگ جائے، جنرل کونسلر، ناظم، چھوٹی چھوٹی سیٹوں سے شروع کر رہا ہوں، ہمارا رویہ، ہمارا بٹن بند نہیں ہوتا. ہماری چال ڈال بدلتی بھائیو کہ نہیں بدلتی؟ ہم سرکاری مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، بلکہ ابھی تو سرکاری پیٹرول پہ ناران کا گان کے چکر، حرام کے چکر ہیں سارے. اگر اس راستے میں موت ہوئی تو وہ جائز موت ہے، وہ قوم کا پیسہ ہے، امت کا پیسہ ہے. آپ کو کدھر سے اجازت ملی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبیب کہتا ہے کہ آپ شہد کھائیں گے تو اللہ شفا دے گا. میں قربان جاؤں، امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ 1 چمچ شہد کو خرید سکیں. گھر میں بھی شہد موجود نہیں ہے. آپ منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ سارے صحابہ کو بلاتے ہیں، مجلس شورا کو بلاتے ہیں. سارے صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ آج عمر نے بلایا ہے، لگتا ہے کوئی مارکا درپیش ہے، کوئی جنگ کا معاملہ ہے. سارے صحابہ مسجد کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آج آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ طبیب کہتا ہے شفا اس صورت میں ملے گی کہ آپ شہد کھائیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیت المال میں 1 گھڑا شہد کا بھرا ہوا ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں، کیا میں چند چمچ شہد اپنی صحت کے لیے لے سکتا ہوں؟ یہ معیار ہے حکمرانی کا جو حضرت عمر ہمیں دے کے گئے ہیں کہ چند چمچ شہد کے اوپر اپنی حکمرانی نہیں سمجھتے میرے بھائیوں. ہم یہاں پر کروڑوں کی گاڑیاں کھا جاتے ہیں، معاف کروا جاتے ہیں، اپنے نام پہ کئی پلاٹ غلط والے الاٹ کروا جاتے ہیں. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کیسے عمل کریں گے؟ آپ کہتے ہیں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ تھے آئیڈیل ہمارے حکمرانوں کے لیے. تو کیا ہمیں معاشرے میں یہ طرز زندگی نظر آتا ہے؟ یہ معیار نظر آتا ہے؟ سخت دھوپ ہے مدینے کے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینے سے تھوڑا سا باہر تھا، کھلی جگہ کے اوپر تھا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی بالکونی میں بیٹھے ہیں حضرت عثمان، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص بہت تیزی کے ساتھ دھوپ کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے ریت کے اوپر. حضرت عثمان بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا عالم ہے، اتنی سخت دھوپ ہے کہ جان نکلنے کو آ رہی ہے، اتنی سخت شدت کے ساتھ دھوپ ہے کہ 2 منٹ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور ایک شخص ہے کہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے، اکیلا ہی چل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے دوڑ رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں غور کے ساتھ، جب قریب آتے ہیں تو وہ شخص کو اور نہیں بلکہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. حضرت عثمان اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور جا کر امیر المومنین کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور جلدی سے لا کر ان کو چھاؤں میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین اتنی کیا پریشانی تھی، کیا بات تھی، آپ اتنی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے ہیں اور اس وقت تو گلیوں بازاروں میں کوئی بھی نہیں، سارے لوگ گھروں کے اندر ہیں، دھوپ جان لے رہی ہے اور آپ بازاروں کے اندر چل رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ ادھر آ رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ میں قربان جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے غلام نے خبر دی ہے کہ بیت المال سے 2 اونٹ بھاگ گئے ہیں، میں پریشان ہوں، اگر 2 اونٹ ملنے سے پہلے عمر کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن کہیں ان کے معاملے میں پکڑا نہ جاؤں. ہمارے یہاں پر میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، 2 اونٹ گم ہو گئے تو میں یہاں پر ہزاروں لوگ نشہ کر رہے ہیں، کیا کسی کے کان پر جوں رینگتی ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوک پیاس تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، کیا کسی کے کان پر جوں رینگتی ہے؟ بات کرنا آسان ہے میرے بھائیوں، اہل بیت کا ذکر کرنا آسان ہے، صحابہ کرام کا ذکر کرنا آسان ہے، نعرے مارنا آسان ہے، لیکن ان کی سیرت پر عمل ہم نہیں کرتے اللہ کی قسم. اور اللہ کا قرآن ایمان والوں کی نشانی پتہ کیا بیان کرتا ہے؟ 2 ہی باتیں ہیں جو اہل بیت کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، جو صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں. 2 ہی لفظ ہیں، سمعنا واطعنا، بس سنا اور عمل کیا. اس کے بعد تیسری بات، اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کرام کے دور کے اندر اور اہل بیت اطہار کی زندگی کے اندر یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی کے کان میں کائنات کے امام کی بات ٹکرائے، اس تک پہنچے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. آج ہم نے سینکڑوں احادیث سن لی لیکن کسی حدیث پر ہمارا عمل
نہیں ہے میرے بھائیوں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ منافق کی نشانی ہے سمعنا و عصینا، وہ سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی قسم میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ منافقین کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. جہنم کے بھی درجات ہیں، جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، جنت کے 100 درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں، نیچے سے نیچے سے نیچے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک زوردار پتھر کی آواز آتی ہے. کائنات کے امام صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں آقا زندگی میں پہلے آواز کبھی نہیں سنی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آج سے 70 سال پہلے ایک وزنی پتھر جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، وہ آج تہ کے ساتھ ٹکرایا ہے. تو منافقین اس جگہ کے اوپر ہوں گے جو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے ہم نے اہل بیت اطہار کی زندگی سے کیا سیکھا ہے، ہم نے ان کی سیرت پر عمل کتنا کیا ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر کتنا عمل کیا ہے. وہ تو آپس میں محبت کرتے تھے. میرے بھائیو یہاں پر نا ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیے گا، بڑی اہم بات ہے. کوئی بچہ ہو نا بھائیو، بچہ، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، سادہ سی بات بتا رہا ہوں، سادہ سی بات ہے، اللہ دلوں میں اتار دے. کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، بچے ادھر بیٹھے ہیں 7 8 10 15 سال والے، اگر 2 بڑے لڑ پڑے نا آپس میں، یا ان کا کوئی معاملہ ہو، کوئی چپکلش ہو، اور چھوٹا بچہ بڑھ بڑھ کے آگے جو ہے نا وہ فیصلہ کرے کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا قد، یہ معاملہ کس کا ہے؟ بڑوں کا. یہ بھائیو بات کوئی بڑی گہری بات تو نہیں ہے، یہ عام سی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو. کوئی چھوٹا بول پڑے نا بڑوں کے معاملے میں، جرگے میں ہی بندہ بول پڑے نا چھوٹا، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو کسی بھی معاملے کا پتہ، آپ کا تجربہ. او میرے بھائیو، میں اور آپ اللہ کی قسم اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے میرے صحابی کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ. ہم اتنے چھوٹے ہیں اور ہم آج بیٹھ کر ان کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں معاذ اللہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. وہ بڑے ہیں میرے بھائیوں اور ہم انتہائی چھوٹے ہیں. ہمارا ان کے اوپر زبان درازی کرنا بنتا نہیں ہے. ہمارا خاموشی ہمارا منہج ہے، ہم چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے. وہ بڑے لوگ تھے، وہ اپنے معاملات کے نتائج کو پہنچ چکے، اللہ ان سے راضی ہوا. ہم نے آپس میں تقسیم ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے سیکھا کیا ان کی سیرت سے، اس بات پہ توجہ کرنی ہے. میں قربان جاؤں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں میرے بھائیو، غور کیجئے گا. آپ بیت المال میں جھاڑو دے رہے ہیں، جھاڑو آپ بیت المال میں جھاڑو دے رہے ہیں، جھاڑو دیتے دیتے آپ جب دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 درہم کا سکہ پڑا ہوا تھا، سب سے ادنا کرنسی. جس طرح ہمارے یہاں پر ادنا کرنسی ابھی کیا ہے؟ 10 روپے کا نوٹ ہے میرے خیال سے، اس سے نیچے شاید 5 کا سکہ بھی ہے، اس سے ہماری چھوٹی کرنسی. اس دور میں ادنا کرنسی سب سے چھوٹی درہم کا سکہ ہوا کرتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو دے رہے ہیں، جھاڑو دیتے دیتے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، آپ کا بیٹا دروازے کے پاس سے گزرتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ درہم کا سکہ پکڑا دیتے ہیں کہ چلو بچہ ہے، کوئی چیز کھا لے گا، استعمال کر لے گا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب گھر میں جاتا ہے تو حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں 1 درہم کا سکہ ہے. تو حضرت عمر پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ آپ نے یہ سکہ کدھر سے حاصل کیا، کدھر سے لیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے مجھے آپ کے فلاں صحابی نے بیت المال میں سے دیا ہے، میں گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے وہ سکہ پکڑا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے بیٹے کو اٹھا کر اسی وقت بیت المال میں جاتے ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت ناراض ہوتے ہیں. وہ سکہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کیا تو چاہتا ہے کل قیامت کا دن ہو اور امت محمد کا ہر فرد مجھ سے 1 درہم کا سوال کرے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اس 1 درہم کے سوال کے اندر میں پکڑا جاؤں، مجھ سے پوچھا جائے اور یہ 1 درہم صرف بیت المال کا بھی نہیں، یہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، بلکہ اس وقت 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جتنے ایمان والے موجود ہیں اس 1 درہم کے اندر ان سب کا حصہ موجود ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے اس کا سوال کیا جائے؟ یہ ہے وہ معیار میرے بھائیوں جو حضرات صحابہ کرام میرے اور آپ کے لیے مقرر کر گئے. 1 درہم کی خاطر پریشان ہے. او میرے بھائیوں، ہم لوگوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھا گئے، ہمیں پرواہ
نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک زندگی کا رویہ بن گیا ہے۔ یہ باتیں میرے بھائیوں یقین کر جائیں جو ہم سنتے ہیں، دعا صرف اللہ سے یہ کیا کریں ہمیں ان باتوں کی سمجھ لگ جائے، یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں۔ یہ سننے سنانے کے لیے باتیں نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ صرف الفاظ نہیں ہے جو میں نے بتائے آپ نے سنے، بلکہ ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ہم عمل کریں۔ یہ الفاظ چیخ چیخ کر ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو بدلو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جس دل کے اندر یہ تڑپ نہیں، جس دل کے اندر یہ فکر نہیں کہ میں اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کروں، جس دل کے اندر یہ تڑپ نہیں کہ میں صحابہ کرام کی سیرتوں پر عمل کروں، اللہ کی قسم ایسے دل کا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک شخص برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ایک شخص کیا اخلاق تھے، نبی کا خاندان، ان پر میرے ماں باپ قربان، اہل بیت کی عظمت، قلم خشک ہو جائیں اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ عالی مرتبت ہستیاں، جنت کے شہزادے، جنت کے سردار، حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار۔ کسی نے حضرت حسن کو برا کہا تو حضرت حسن مسکرانے لگے اور کہنے لگے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کی ضرورت کو پوری کرتا ہوں، اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ سے درگزر کرے، آپ کو کوئی تکلیف ہے مجھے بتائیے، میں آپ کی تکلیف دور کرتا ہوں۔ یہ رویہ میرا اور آپ کا ہے، ہمیں کوئی بری بات کر کے جائے کہاں۔ اور دوسری طرف اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ ان کو کسی نے برا کہا وہ مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے میں دور کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہے میں پوری کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو معاف فرمائے، ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی کر دی۔ لیکن آج میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورتی نظر ہے، ہم آج جج بن بیٹھے ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں معاذ اللہ فیصلہ کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ کی پناہ، چھوٹا منہ بڑی بات، تو چھوٹے بن کے رہیے میرے بھائیوں، چھوٹے بن کے رہیں گے تو اللہ کی رحمت کی امید زندہ رہے گی۔ اگر ہم بڑے بن گئے تو بڑوں کا جو نتیجہ ہے وہ فرعون، حامان اور شداد کے ساتھ ہوگا، جو اپنی طرف سے تکبر میں بڑے بنتے ہیں۔ عاجزی کیجئے، چھوٹے بن کے رہیے، اپنے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے لبریز کیجئے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیجئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح طور پر ان ہستیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی اہل بیت کی عظمت اور کربلا کے میدان کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں ہوگا۔ سارے بھائی انشاءاللہ وقت پر اگلے جمعے میں تشریف لائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے اندر بھی اکٹھا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔